الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام حج۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، حج اور عمرے میں جب انسان ایک مسلمان طواف شروع کرتا ہے تو طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ حجر اسود وہ بابرکت پتھر ہے جو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نازل کیا، اور یہ بالکل سفید تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جنت سے نازل ہوا تو اس وقت یہ بالکل سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے، غلطیوں اور گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دیں گے، زبان دے گا، جس سے یہ دیکھے گا اور بولے گا، اور ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا یا دور سے اس کو سلام کیا۔ جو اس حجر اسود سے ہمیں تعلیمات لینی چاہیے، سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حجر اسود بابرکت ہے، برکت والا ہے، جنت سے لایا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، ان کا یہ قول اپنے نظر میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری بہترین رہنمائی کر رہا ہے کہ انہوں نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو یہ فرمایا کہ حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، لیکن میں نے جو تجھ کو بوسہ دیا ہے وہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تجھ کو بوسہ لیا، اس لیے میں نے تجھ کو بوسہ لیا۔ اس پروگرام میں چونکہ ہم یہ سیکھتے ہیں اور یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی عمل ہم حج اور عمرے میں کر رہے ہیں یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ تو حجر اسود کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر ہے جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے اور کیا چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے؟ تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں وہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ کی اقتداء میں اور ان کی پیروی میں یہ بوسہ دے رہے ہیں۔ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہم اس کی پوجا نہیں کر رہے۔ اور یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہی تھی، اور یہ ہمارا ان لوگوں کو، ہندوؤں کو جو سوال کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تم بھی تو حجر اسود کی پوجا کر رہے ہو، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان حجر اسود کو عزت والا تو سمجھتے ہیں کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، ہمارے نبی نے بوسہ دیا تھا، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور دلیل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بوسہ دیا تو یہ بات کہی تھی کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے، میں نے تجھ کو جو بوسہ دیا ہے وہ اس لیے کہ میں نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ کو دیکھا کہ انہوں نے تجھ کو بوسہ دیا ہے، اس لیے میں نے تجھ کو بوسہ دیا ہے۔ گویا کہ حجر اسود سے اور اس کے بوسے سے ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، اور خاص طور پر یہ جو ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی میں کر رہے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کے حکموں کے مطابق عمل کریں، جو انہوں نے کیا اس کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ بات ہمیں حجر اسود سے معلوم ہو رہی ہے، اس کے بوسے سے معلوم ہو رہی ہے
اور ایک حاجی صاحب کو جب وہ بوسہ دے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں بوسہ دوں، اور ہجوم کے اندر داخل ہو کر کے اور اپنی انتہائی کوشش کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ میں حجر اسود کو ہاتھ لگا لوں یا اس کو بوسہ دے دوں، تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر رہا ہوں، جب میں حج سے واپس جاؤں گا تو اس وقت بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا ہے، اور یہ حجر اسود ہمیں بتا رہا ہے۔ تو پہلی جو چیز اور اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حجر اسود سے اقتداء النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبق مل رہا ہے، درس مل رہا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، ہم نے اپنی عقل عبادات میں عقل نہیں ہے، یعنی کہ عبادات میں عقل نہیں چلے گی۔ عقل جو ہے وہ دین کے تابع ہے، نہ کہ دین عقل کے تابع۔ ابھی دیکھ لیں آپ کہ ایک پتھر کو ہم بوسہ دے رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور حج میں ہی ایک پتھر کو ہم پتھر اور کنکریاں مار رہے ہیں جمرات میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ آخر وہ بھی پتھر ہے، اور اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ کوئی پتھر ہے، کوئی شجر ہے، کوئی درخت، جو بھی اللہ کی کائنات ہے اس دنیا کے اندر ہر جگہ پہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کو ہم جانیں یا نہ جانیں، لیکن وہ اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جو بھی پتھر ہے وہ جمرات میں ہے یا حجر اسود ہے، وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ہی ایک مخلوق ہے، لیکن ہم ایک کو پتھر مار رہے ہیں اور ایک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ شریعت کے ہم پابند ہیں، شریعت ہمیں جو کہے گی ہم نے وہ کرنا ہے، جس کو شریعت نے کہا بوسہ لو ہم نے بوسہ لینا ہے، اور جس کو کہا کہ پتھر مارو اس کو ہم نے پتھر مارنے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہمیں حجر اسود سے اس کا بوسہ دیتے ہوئے سیکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔